ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں مومنین کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ وہ لوگ اس قرآن میں شک نہیں کرتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انعام کا ذکر فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مومنین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی بیماری کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بتائی کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہرے لگا دی ہیں، ان کے کانوں پر مہرے لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تو سومی دو لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایک مومنین کا ذکر ہو گیا اور ایک کافروں کا ذکر ہو گیا۔ اب ایک باقی تھا، کون باقی تھے؟ منافق۔ اللہ نے مومنوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی پہچان بھی آسان ہے، وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ کافر کی پہچان بھی آسان ہے کہ وہ بالکل بظاہر ہر کوئی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کھلا کافر ہے۔ پہچاننا مشکل ہوتا ہے منافق کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے 4 آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا، کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں فرمایا، اور یہاں سے منافقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں بیان فرمایا، اور ان کی ایک ایک نشانی بتائی کہ وہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور ان کی ایک ایک نشانی کا ذکر فرما دیا تاکہ مسلمان ان کو پہچان لیں، ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کو ذکر کرنے سے پہلے مسلمانوں کا تعارف نہیں کرایا کہ وہ لوگ مسلمان یا مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو تعارف کیسے کرایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مسلمان کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ پھر بھی فرما رہا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہے۔ اور سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ منافق آئیں گے آپ کے پاس، اذا جاءک المنافقون، منافق آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور کہیں گے آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کیا کہیں گے؟ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ اب منافقوں نے اللہ کو بھی مانا، آخرت کے دن کو بھی مانا، اور حضور کی نبوت کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ان کو پہچاننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں واضح، سب پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا، صرف زبان پر ان کے ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنوں کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر فرمایا تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان کو پہچان لیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر بھی کلمہ ہوتا ہے اور دل میں بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ منافق دل سے تصدیق نہیں کرتا، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اور اندر سے وہ کافر ہی ہوتا ہے۔
تو اس لیے یہ منافق جو ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ کوئی واقعہ خاص ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اس معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے زندگانی تنگ کر دی کافروں نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی طرف۔ اللہ چاہتا تو سارے مسائل آسان ہو سکتے تھے، سب کچھ آسان ہو سکتا تھا، لیکن دنیا میں بتا دیا کہ کہیں مشکلات ہو جائیں، زندگانی تنگ ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے اور وہاں اسلام کا نور جب چمکا تو وہاں پہ ایک بڑا مشہور ان کا سردار مانا جاتا تھا عبداللہ بن ابی، اور ان کا قریب تھا کہ یہ پکا سردار اس کو بنا دیتے یہ لوگ۔ تو جب وہاں پہ اسلام کا نور چمکا تو کافی لوگ جب مسلمان ہو گئے تو اس کی عزت کم ہونے لگی، کافی لوگ اس کو مانتے تھے، اس کی شہرت تھی، لوگ اس سے آگے پیچھے گھومتے تھے، اب اس کی ویسی عزت نہیں رہی۔ تو اس نے کہا اگر میں کافر ہی رہا تو پھر تو مسلمان تو سب لوگ مجھے اور دور کر ہو جاؤں گا میں۔ تو اس نے کیا کیا، عبداللہ بن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اوپر سے اس نے کلمہ پڑھا اور یہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ حضور کے سامنے آتا تو حضور کی تعریف کرتا، تو اس لیے اس نے جب کافروں کے پاس جاتا، اپنے یہودیوں کے پاس جاتا، تو پھر کہتا میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تو عبداللہ بن ابی نے اس طرح یہ منافق ہوا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا اور دل سے یہ کافر رہا۔ تو اس کے ساتھ اسی کی طرح کے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، تو یہ پوری ایک جماعت بن گئی منافقوں کی، پوری ایک جماعت بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پردے کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آیات اتاری تاکہ مسلمان ان کو پہچانے کہ ان کی زبان پر کیا ہے اور دل میں کیا ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے جو منافق تھے، مسلمانوں سے تعلق بھی رکھتے تھے، مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو پہچاننا کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ مسلمان ان کو پہچانے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ لوگ پیچھے منافق باتیں کرنے لگے کہ دیکھو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، منبر پر جلوہ گر ہوئے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تم کیا سمجھتے ہو، مجھے علم نہیں ہے، قیامت تک کی چیزیں پوچھو جو کچھ ہونے والا ہے یا جو ہوگا۔ حضور بہت جلال میں تھے، حضرت عمر فاروق نے حضور کے قدم پکڑ لیے، جو سوال کرتا رہا حضور اس کے سوال کا جواب دیتے رہے، اور کہا کہ جو منافق ہے میری مسجد سے نکل جائے، اور ایک ایک کا نام لے کے حضور نے منافقوں کو مسجد سے نکالا، ایک ایک کا نام لے کر۔ یہ لوگ دوسرے دن پھر آ گئے، پھر صحابہ نے ان کو دھکے دے کے باہر نکالا مسجد سے۔ اور 11واں پارہ آپ کھولیں گے نا تو اس میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ کون سی مسجد؟ مسجد درار۔ اور اس مسجد کا ذکر ہے، اللہ بھی اس کو مسجد ہی فرما رہا ہے، لیکن کون سی مسجد؟ نقصان دینے والی۔ ان منافقوں نے اپنی مسجد بنا لی وہاں پہ، مسجد درار کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اس مسجد میں قدم بھی نہیں رکھیں گے آپ، اور اس مسجد کی برائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ کون سی مسجد ہے جو مسلمانوں کو نقصان دینے والی ہے، مسجد درار۔ لوگ کہتے ہیں مسجدیں تو ساری ہوتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پھر مسجد درار کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی کہا اور نقصان دینے والی مسجد کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور مسجد نبوی کو اللہ نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے تقویٰ کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد نقصان پہ رکھی گئی تھی، اور مسجد نبوی کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے یہاں سے نور آپ کو ملے گا، یہاں سے روحانیت ملے گی۔ تو 11ویں سپارے میں ذکر ہے مسجد درار کا، تو کوئی جواب دے اس کا کہ مسجد درار کو اللہ نے کیوں فرمایا کہ نقصان دینے والی ہے؟ وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے، وہ بھی حضور کو کہتے تھے آپ آخری نبی ہیں،
مانتے تھے، وہ آخرت کو بھی مانتے تھے، اللہ پھر بھی فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہیں؟ دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں تھی، زبان پہ کلمہ تھا، دل میں محبت نہیں تھی، نہ اللہ سے تھی نہ اللہ کے رسول سے تھی، اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا۔ اور جو یہودی تھے، کافر تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کو بھی مانتے تھے، تو انہوں نے یہ دو کلمے ایسے لے کر آئے کہ ہمارا عقیدہ بھی خراب نہ ہو۔ ہم تو اپنے عقیدے میں بھی اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو بظاہر تو انہوں نے ایسا لفظ لے کر آئے کہ جو دھوکے والا لفظ تھا، کہ جس سے ان کا اپنا عقیدہ بھی خراب نہیں ہو رہا تھا، تو ایسا لفظ لے کر آئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھولی، ان کے پردے اٹھائے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ جتنا بھی دعویٰ کر لیں اللہ کو ماننے کا، آخرت کو ماننے کا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے دل میں اسلام نہیں ہے، دل سے یہ لوگ تصدیق نہیں کرتے، یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، مومنوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے آخر میں ہوگا یہ جہنم کے اندر، اور جو کافر ہے وہ بھی اس سے اوپر ہوگا، اس کا عذاب جو ہے کافر سے بھی زیادہ ہے منافق کا۔ منافق لفظ جو ہے نفاق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے علیحدہ ہونا، چونکہ منافق کا دل اور زبان علیحدہ ہوتے ہیں اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے، دل اور زبان اس کے ایک نہیں ہوتے، اور جو مومن ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے، دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور مومن وہ جو ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا، کتابوں کا، جنت دوزخ کا، فرشتوں کا اور آخرت کا، ان سب چیزوں کا دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ منافق کی ایک نشانی ان میں یہ بھی تھی کہ یہ لوگ آخرت کے معاملے میں دنیا کو فوقیت دیتے تھے، یہ لوگ دنیا کے نفع کو مقدم سمجھتے تھے اور آخرت کو مقدم نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ یوں کہو کہ جینا مرنا وہ لوگ سب کس کو سمجھتے تھے؟ دنیا کو سمجھتے تھے۔ وہ کہتے بس دنیا کا فائدہ ہاتھ لگ جائے، دین جاتا ہے تو جائے، اور مومن کیا کہتے تھے؟ دنیا جاتی ہے تو جائے، دین ہاتھ سے نہ جائے۔ اور منافق اس کے برعکس تھے، وہ کہتے تھے کہ بھلے دین چلے جائے، دنیا ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ منافق صرف دنیاوی لالچ کے لیے منافقت اختیار کی تھی ان لوگوں نے کہ دنیاوی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ تو تھے اعتقادی منافق، ایک ہوتے ہیں عملی منافق۔ عملی منافق میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو عملی طور پر منافقت اختیار کرتا ہے۔ حضور نے ان کے بارے میں بھی ارشادات فرمائے کہ عملی منافق بھی بہت خطرے میں اور بہت نقصان میں ہوتا ہے، وہ جس کا قال اور حال ایک نہ ہو، یعنی کہ جو زبان سے کہے اس کا وہ حال نہیں ہو۔ فرمایا منافق کی ایک نشانی یہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ حضور فرماتے ہیں مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور مجھے مسلمان کر لیجئے، لیکن ایک بات ہے کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شرابی بھی ہوں، اور جتنی برائیاں ہیں میں سب کرتا ہوں، آپ مجھے مسلمان کر لیں، پر ایک برائی چھوڑوں گا، میں ساری برائیاں نہیں چھوڑوں گا۔ ساری برائیاں کرتا تھا وہ۔ حضور سے کہنے لگا آپ ایک برائی چھڑوا دیں مجھ سے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا حضور پکا آپ سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وعدہ کر کے وہ چلا گیا۔ رات ہوئی، پیتا پلاتا تھا، اس نے کہا چلو شراب پیتا ہوں رات کو۔ جیسے گھر سے نکلا کوئی مل گیا سامنے، میں کہاں جا رہے ہو؟ سامنے والے نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ وعدہ کر چکا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کہنے لگا بتاتا ہوں تو پھنستا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں تو حضور سے وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا نہیں بس ایسے ہی کہیں جا رہا تھا، واپس چلا گیا۔
پھر نکلا تھوڑی دیر کے لیے، کہنے لگا چلو کہیں چوری کر لیتا ہوں، پھر چوری کے ارادے سے نکلا، پھر کوئی اسے مل گیا، پھر یہ جھوٹ نہیں بول سکا۔ 2-3 دن تک اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا۔ یہ 2-3 دن کے بعد حضور کے قدموں میں آ گیا، کہ حضور آپ نے ایسی چیز چھڑوا دی ہے، میں تو اور کوئی گناہ ہی نہیں کر پا رہا۔ حضور نے فرمایا میں نے اصل کو پکڑا ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ فرمایا جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے، تو میں نے اصل کو پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے تم سے دوسری برائیاں بھی چھوٹ گئیں آٹومیٹک۔ تو فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے۔ پھر حضور نے فرمایا وعدہ کرے تو پورا کرے۔ فرمایا مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے وہ۔ روایت میں آتا ہے حضور سے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوئیے، میں ابھی آتا ہوں۔ حضور 3 دن تک اس کے انتظار میں کھڑے رہے، 3 دن تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ بشری حضور کے بشری کمال ایسے تھے، ہم لوگ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ آدھا گھنٹہ کسی کا انتظار نہ کریں، کوئی بول کے چلے جائے تو حضور 3 دن اس کے لیے کھڑے رہے، 3 دن۔ اور وہ 3 دن کے بعد آیا تو حضور وہیں تھے۔ میں کہا تم کہہ کے گئے تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کیا میں نے۔ بشری کمالات۔ اور کوئی امانت دے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ فرمایا مومن کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ مکے والوں نے ظلم و ستم کیے مسلمانوں پر، حضور نے ہجرت فرمائی تو حضور کے پاس مکے والوں کی امانتیں تھیں، حضرت علی کو دی اور کہا کہ یہ رات کو میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح مکے والوں کی امانتیں دے کر پیچھے مدینہ آ جانا۔ یہ کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ جن لوگوں نے زندگانی تنگ کر دی تھی۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی امانتیں ان کو لوٹا کے پھر آ جانا۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر وہ جائے گا کدھر؟ میں کہا نا حضور کے بشری کمالات ایسے ہیں کہ ان کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نبوت کی تو الگ، نبوت کی تو شان ہی الگ ہے، بشری تقاضے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا جب لڑائی کرتا تو پھر گالیاں دیتا ہے۔ ہاں مومن ایسا نہیں ہوتا۔ جو مومن نہیں ہے، جب اس کی لڑائی ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ لڑائی میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، برداشت نہیں ہوگی۔ تو ایک جھوٹ اور ایک وعدہ خلافی، یہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں میں تھیں، جب سے مسلمانوں سے گئیں مسلمانوں کی وہ چیز ہی نہیں رہی ان کے اندر۔ اب تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہی گئے جو جھوٹ نہ بولے، محاورے بن گئے۔ مسلمان ہی دودھ میں پانی ملا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ غیر مسلموں کو دیکھو، جو وعدہ کریں گے ڈیوٹی کا ٹائم 8 بجے تو 8 بجے آپ کو ملیں گے وہ لوگ وہاں پہ۔ جو ڈبے کے بعد جو چیز لکھیں گے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس ڈبے میں وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ یہ چیزیں مسلمانوں کی تھیں، وہ لوگ لے گئے، انہوں نے ترقی کی اس کی وجہ سے۔ غلط بیانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور مسلمانوں نے یہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے دینی تعلیمات کو لے لیا، اس پہ عمل کیا اور ترقی کی، اور مسلمانوں نے اسی سے دور ہو گئے مسلمان، اور اسی وجہ سے نقصان میں سارے مسلمان۔ پھر فرمایا منافق جو ہے وہ دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہے۔ کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ دنیا کی لالچ ہوتی ہے منافق کے اندر، کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ دین کو وہ اہمیت نہیں دیتا، دنیا کو، دنیا کی محبت کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹی ہے۔ سمندر کے اندر کوئی اپنی ایک انگلی ڈالے اور پھر باہر نکالے، کتنے قطرے آئیں گے اس کی انگلی میں؟ 2-4 قطرے آئیں گے بس۔ فرمایا دنیا کی بس حقیقت ایسی ہی ہے، بس 2-4 قطرے۔ اس کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہیں کرو۔ اس لیے حضور نے دنیا کی حقیقت بیان کی کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دیں۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت پیسہ تھا، انہوں نے اسی پیسے سے کیا؟ جنت خریدی تھی، اسلام کی مدد کی اسی پیسے سے اور جنت خریدی۔ فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا، اس نے
خدائی کا دعویٰ کیا اور دوزخ خرید لی۔ تو مالدار ہونا بری بات نہیں، مال کی محبت بری چیز ہے۔ کشتی ہے وہ پانی پہ چلتی رہے تو چلتی رہتی ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کے سارے کام کرو، مال کماؤ، جائز جو کماتے ہو، جائز جو کام کرتے ہو وہ کرو، لیکن اس کی محبت دل میں نہ آئے، دل سے باہر رہے۔ جب یہ دل سے باہر رہتی ہے نا، چلتی رہتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بہت امیر تھے، بہت امیر آپ ولی ہوئے ہیں، بہت پیسہ تھا آپ کے پاس۔ روایتوں میں آتا ہے جانور باندھنے کے لیے جو قلعے گاڑے جاتے ہیں نا، جانور جس سے باندھے جاتے ہیں، وہ سونے کے تھے، وہ سونے کے تھے۔ وہ کس نے اعتراض کر دیا کہ اللہ والے بنے ہوئے، اتنا پیسہ ان کے پاس؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ یہ سونا گل میں ہے، میرے دل میں نہیں ہے۔ یعنی کہ زمین سے نکلا تھا، میں نے اسے زمین میں ہی گاڑ دیا، اس کو میں نے اپنے دل میں آنے نہیں دیا۔ اس کو میں نے الماریوں میں چھپا کے نہیں رکھا ہوا، باہر زمین میں گاڑا ہوا اسے، یہ میرے دل میں نہیں ہے۔ تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، مال کی محبت بری بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے۔ بکری کا ایک بچہ تھا، مرا ہوا تھا، چھوٹے کانوں والا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا ایک درہم تو بہت چیز ہوتی ہے، ہم تو کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی اس کو نہ خریدیں۔ مرا ہوا بچہ بکری کا، اب اس کو ہم کیا خریدیں گے درہم کے بدلے؟ ہم تو کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی اسے نہیں خریدیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جتنا یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جہنم کس سے ڈھکی ہوئی ہے؟ شہوات سے۔ فرمایا جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جہنم لینا کتنی آسان ہے، جتنے شہوات کے کام ہیں یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سب کو دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ انسان جتنے اپنے لذت کے لیے، مزے کے لیے کام کرتا ہے، نفس کے مزے کے لیے اور شیطان کے مزے کے لیے جتنے کام کرتا ہے، یہ سب جہنم اس سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے فرمایا ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ناگوار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ابھی سردیاں آ جائیں گی، گرم کمبل سے نکلنا، فجر کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا، آسان گزرتا ہے بندے پر؟ کتنا مشکل گزرتا ہے۔ جنت کو کس سے ڈھانپا ہے؟ ناگوار چیزوں سے۔ 5 ٹائم مسجد آنا جانا، لگے رہنا، بظاہر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، اس کی محبت میں بکے ہوئے بغیر دیکھے کا سودا ہے نا بھائی۔ ناگوار چیزیں، بظاہر کوئی نوٹ بھی نہیں مل رہا، پیسہ بھی نہیں مل رہا، تو فرمایا جنت کو کس سے ڈھانپا ہے؟ ناگوار چیزوں سے۔ جو بندے کو پسند نہیں آتی جو چیزیں، اس کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو ناگوار چیزوں سے جنت کو ڈھانکا ہوا گیا۔ جب وہ ان ناگوار چیزوں میں دل لگا لیتا ہے، پھر وہ یہی چیزیں اس کو مزہ دینے لگ جاتی ہیں، پھر ایسا مزہ دیتی ہیں، پھر اس کو شہوات میں مزہ نہیں آتا، پھر اس کو روحانیت کی مزہ لگ جاتا ہے۔ جو اس کو روحانیت کا مزہ لگ جائے، جب اللہ سے محبت ہو جائے، اس کے رسول سے محبت ہو جائے، اس کے پیاروں سے محبت ہو جائے، تو پھر وہ ایسی محبت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اس کو کسی اور سے محبت کا مزہ نہیں آتا۔ پہلے کیا ہے؟ اس کو خود جانا پڑے گا اپنے ارادے کے ساتھ، پہلے ان ناگوار چیزوں کو اپنانا پڑے گا، اور ناگوار چیزوں کو اپنانا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر حضور نے منافق کی نماز کا بھی بتایا کہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے گریبان میں
جھانکنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی کہیں یہاں تو نہیں کھڑے ہوئے. یہ آیت خالی منافقوں کے لیے نہیں ہے. ہم یہ سمجھے کہ قرآن کے الفاظ عام ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی اور آپ بھی اسی قطار میں کھڑے ہوں. ہم تو مومن اپنی زبان سے بنے ہوئے ہیں نا. مجھے اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز سے آگاہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا وہ عصر کی نماز چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، تب وہ کھڑا ہو کر مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے تو اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے. عصر کی نماز کا حضور نے فرمایا آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے، ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، اور سورج غروب ہونے میں 10 منٹ رہ جاتے ہیں اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے. وہ زور لگاتا ہے کہ سورج ڈوبے نہ. پھر وہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے. مرغا ہے نا، ٹھونگے لگاتا ہے. فرمایا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، ٹھونگے لگاتا ہے اور اپنی نماز پوری کر لیتا ہے. فرمایا منافق کیسے نماز پڑھتا ہے اور مومن کیسے نماز پڑھتا ہے؟ بڑے سکون کے ساتھ پڑھتا ہے. جیسی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے انتظار نہیں کرتا، فوراً ابھی ادا کر لیتا ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ میری زندگی میں ہو بھی یا نہ ہو. تو بلا وجہ نماز کو وہ دیر نہیں کرتا. پھر حضور نے فرمایا 2 نمازیں منافق پر بھاری ہیں. کون سی 2 نمازیں بھاری ہیں منافق پر پتہ ہے؟ فرمایا 2 نمازیں منافق پر بھاری ہیں. فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. یہ 2 نمازیں ایسی ہیں منافق کبھی بھی اس کے اوپر مکمل عمل نہیں کر سکتا. 2-4 دن پڑھے گا، 5 دن پڑھے گا، پھر اسے چھوڑ دے گا. حضور نے فرمایا جو مومن ہے یہ نمازیں وہ آرام سے پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا اور فجر بھی پڑھے گا، ان میں وہ دیر نہیں کرے گا. تو کچھ نمازیں 3 نمازوں کا ذکر ہوا اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی، بیچ کی نماز کی. کون سی نماز کی؟ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے جو بیچ کی نماز ہے. اس لیے فرمایا درمیان کی چیز کی حفاظت کرو. یہ دنیا بھی جو ہے وہ درمیان ہے. ایک پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اب دنیا میں آ گئے، اب عالم اب اس میں چلے جائیں گے، پردے کی دنیا میں. تو یہ بیچ کی دنیا ہے اور یہ بیچ کی دنیا ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی. تو اس لیے ہمیں درمیان کی حفاظت کرنی چاہیے. جس نے دنیا میں اپنی حفاظت کر لی وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کا ذکر فرمایا کہ منافق ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ان کا، کیونکہ وہ زبان سے اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اللہ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مزید ان کی وضاحت فرمائے گا کہ یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہیں، کیا کیا خرابی ہے ان کے اندر. اگلی آیتوں میں ان کا ذکر آئے گا. تو بظاہر آپ کسی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں اس سے، اس کی نمازیں دیکھ کر، اس کی لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کر. حضرت علی نے فرمایا جب تک کسی سے معاملات نہ کر لو اس پہ بھروسہ نہ کرو. اس کی نمازیں دیکھ کر اس پہ بھروسہ نہ کرو، اس کی لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کر اس پہ بھروسہ نہ کرو جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو یا اس کے ساتھ لین دین نہ کر لو. اس بندے کی پہچان ہو جائے گی. منافق ہوگا تو وعدہ خلافی کرے گا، منافق ہوگا تو جھوٹ بولے گا، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس کے اندر تو وہ سچا مومن ہوگا. آپ اس کو آرام سے پہچان لو گے. تو جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی پناہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نفاق سے ہمیں آزاد فرمائے اور 2 جہاں کی بلائیاں ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
نماز کی شرائط بیان ہو گئی تھی. کتنی شرائط تھی نماز کی؟ 6 شرائط. اور نماز کے فرائض بیان ہو گئے تھے. نماز کے فرائض 7 بیان ہوئے تھے. پھر نماز کے واجبات کا ذکر ہوا. پھر نماز کے واجبات کا بیان بھی فیس بک پہ اپلوڈ ہے. نماز کے شرائط کا بھی، فرائض کا بھی. پچھلی نشست میں سب کچھ یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں.